یہ کرۂ ارض جہاں 6 ارب سے زیادہ انسان بستے ہیں، وہ مخلوق جو صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلتی ہے، تعلیم کی جستجو میں مصروف ہوتی ہے، یا اپنے پیارے محبت برسانے والے گھر کے کام کاج میں جٹ جاتی ہے، اس زمین پر سانس لینے والے اسے ہنستا، مسکراتا اور خوبصورت بنائے رکھتے ہیں۔ یہی زمین ہے جس کے کونے کونے سے مالک کائنات کو پکارنے کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور والہانہ سجدوں سے زمین کروڑوں جبینوں سے آراستہ ہوتی ہے۔ یہ سب لوگ اس زمین کا حسن ہیں، مالک ارض و سما کی خوبصورت تخلیق ہیں، جسے وہ احسن التقویم کہہ کر پکارتا ہے۔ اس حسین اور خوبصورت تخلیق کے وجود پر جو اس کائنات کا رنگ ہے، کیا آپ جبر اور کرب، ظلم، وحشت، جبر و تشدد کا منظر دیکھتے ہیں؟ ایک زمانہ تھا کہ جنگیں ہوتی تھیں، لاکھوں لوگ مولی گاجر کی طرح کاٹ دیے جاتے تھے، لیکن جرمنی میں ہونے والی لڑائی کی بس اڑتی اڑتی باتیں دنیا کے کونوں تک پہنچتی تھیں۔ کہیں ہٹلر جیتا تو کہیں اتحادی، کہیں سکندر فتح کرتا تو کہیں چنگیز خان، لیکن ان ظلم کی روداد کو کوئی لکھنے بیٹھتا تو بتاتا کہ ایسا ہوا تھا۔ یہ تو کل کی بات ہے کہ ویتنام پر امریکی مظالم کی داستانیں خبروں، نظموں یا بیانیوں کے توسط سے لوگوں تک پہنچی۔ وہ بھی جب ظلم ہوئے ایک عرصہ بیت جاتا تھا تو لوگ اس حقیقت سے آشکار ہوتے تھے کہ بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی گئی ہیں۔ کہیں سالوں بعد تصویروں کی نمائش میں کسی فوٹوگرافر کی ظلم و ستم دکھاتی تصاویر نظر آ جاتیں، اور لوگ انسانوں پر ہونے والے تشدد اور ظلم کی حالت دیکھ کر انگشتے بندنا رہ جاتے۔ لیکن آج منزل مختلف ہے۔ برستے ہوئے بمبوں سے لے کر اجڑتے ہوئے گھروں، زخموں سے تڑپتے ہوئے انسانوں اور بے گھر قافلوں کو آپ ٹھیک اس وقت دیکھ سکتے ہیں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ گزشتہ 20 سالوں سے انسانوں پر ہونے والے اس ظلم کی تصویریں، فلمیں، ڈاکومنٹریاں دنیا کے کونے کونے میں دیکھی گئی ہیں۔ لوگوں نے مدتوں بوسنیا کے مسلمانوں کو روتے، چیختے، چلاتے، زخموں سے نڈال اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھاتے دیکھا۔ چیچنیا میں مسلمان عورتوں کو اپنے ہزاروں معصوم بچوں کے قتل پر نوحہ کنا دیکھا۔ فلسطین کے 40 لاکھ مہاجروں کے کیمپ تو پوری دنیا کے چہرے پر بدنما داغ ہیں۔ روز شہید ہونے والے فلسطین اس کے علاوہ ہیں۔ دنیا بھر میں مشرق سے سفر کرنا شروع کریں تو فلپائن کے ملک میں منڈوناؤ میں مسلمانوں کے قتل و غارت سے شروع ہو کر تھائی لینڈ، کشمیر، افغانستان، عراق، فلسطین، چیچنیا، موگادیشو سے مغرب کی سمت امریکی کیمپ گوانتانامو میں اذیتیں سہتے لوگ اور امریکی حکام کے ہاتھوں جیلوں میں پڑے مسلمان، یہ سب اس دنیا کے گلوب کا چہرہ ہے جسے انسانوں نے آباد کیا ہے، اور وہی اس کا حسن ہے۔ یہ سب اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ انسان کی اس حالت زار اور قسم پرسی کے باوجود گزشتہ دنوں پوری دنیا میں ارتھ ڈے، زمین کا دن منایا گیا۔ دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ نے اس زمین پر کٹنے والے درختوں، آسمان پر پھیلی ہوئی محفوظ تہ اوزون کی لیئر میں سوراخ، ختم ہوتے ہوئے پانی کے ذخائر اور آلودہ ہوتی ہوئی فضا کا تذکرہ کیا۔ سب کو اس زمین کے اجڑنے کا بہت دکھ تھا۔ پتہ نہیں کیوں میری حیرت عجیب ہے۔ میں اس دنیا میں رہتا ہوں جو درخت اور پرندوں کے مرنے پر روتی ہے اور انسانوں کے قتل پر خوشی کے شادیانے بجاتی ہے۔ ڈونرز کی امداد پر چلنے والی NGOز نے واک منعقد کروائیں، تقریبات ہوئیں، ورکشاپ ہوئے، سیمینار ہوئے۔ حکومتوں نے وعدے کیے کہ ہم فضا کو پاک صاف رکھیں گے، درخت نہیں کاٹیں گے، پانی کا بے دریغ استعمال نہیں کریں گے، لیکن ان سب داستانوں میں ان لاکھوں انسانوں کا کوئی ذکر نہ تھا جو اس سال لقمہ اجل بن گئے، جس میں جسموں کے پرخچے بمبوں نے اڑا دیے، جن کے معصوم وجود کو زندگی کی بہاریں تک دیکھنا نصیب نہ ہو سکیں۔ میرا دکھ اس سے بھی زیادہ تھا، اس لیے
کائن اس ارتھ ڈے پر اس خوبصورت دنیا میں جس کی گیت گائے جاتے ہیں، اس کے بدنام ترین قید خانے گوانتانامو بے میں